مدد لینا ہی چاہیے۔ ابو النور مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرد صالح کو ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا، اور وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی بادشاہ کا ایک بہت بڑا جہاز دریا میں پھنس گیا، بڑی کوشش کے باوجود نہ نکل سکا، تو ایک مرتبہ اس نے اس کے پاس جتنے قیدی تھے اس نے سارے قیدیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم سب مل کے اس جہاز کو نکالو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کہتے ہیں وہ سارے قیدی، ان کی تعداد 3000 تھی، ان سب نے مل کے زور لگایا لیکن وہ جہاز اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا، یعنی جہاز کو نکالنے میں وہ ناکام رہے، کامیاب نہ ہو سکے۔ اب ان قیدیوں نے اسی بادشاہ کو کہا کہ جتنے مسلمان قیدی ہیں تیرے پاس، جتنے مسلمان قیدی ہیں تیرے پاس، ان کو بلا اور ان کو کہے کہ جہاز کو نکالے، اور پھر وہ جو نعرہ بھی لگانا چاہے انہیں اجازت دینا، انہیں اس سے روکنا نہیں، اس سے روکا نہیں جا سکتا ان کو اس نعرے سے۔ اب بادشاہ نے سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کیا اور ان کو کہا کہ تم سب مل کے یہ جہاز نکالو اور تم جو نعرہ لگانا چاہو تمہیں اجازت ہے، تمہیں اس نعرے سے روکا نہیں جائے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری تعداد 400 تھی، پہلے 3000 مل کے زور لگا چکے تھے، لیکن جہاز اپنی جگہ سے ہلنے کا نام بھی نہیں لیتا تھا، اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ مسلمان قیدیوں کی تعداد 400 تھی، کہتے ہم نے مل کے اس جہاز کو زور لگایا اور سب نے مل کے نعرہ رسالت لگایا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کہتے ہیں ہم نے مل کے نعرہ رسالت لگایا اور پھر اس کے جواب میں سب نے بیک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جب ہم نے یہ نعرہ لگایا تو وہ جہاز اپنی جگہ سے ہل گیا۔ کہتے ہیں پھر ہم نے اس جہاز کو رکنے نہیں دیا بلکہ یہ نعرہ لگاتے لگاتے اس کو باہر نکال دیا۔ امتی جو فریاد کرے حال زال میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، وہ فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ کے جو انبیاء اکرام یا اولیاء اکرام اس دنیا سے چلے گئے وہ مدد نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے میرے آقا کے وصال پاک کے بعد ان غلاموں نے میرے حضور کو پکارا، میرے حضور نے ان کی دستگیری فرمائی، سبحان اللہ۔ اور پھر رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ بھی تمہارا مددگار، ولی بھی اپنا اللہ کے رسول بھی تمہارے مددگار، یا ایمان والے بھی تمہارے مددگار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدد ہمیشہ کسی سے کسی مشکل وقت میں لی جاتی ہے، یعنی مدد کو آسان، مشکل کو آسان کروانے کے لیے، مشکل کو حل کروانے کے لیے، اور اسی کو تو مشکل کشائی کہتے ہیں، اسی کو ہی مشکل کشائی کہتے ہیں۔ اور وہ مددگار ہوتا ہے یعنی مشکل کو حل کرنے والا، وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا مشکل کشا ہونا بھی یہ بھی رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ان پیاروں اللہ کے پیارے بندوں محبوبہ نے خدا کے مشکل کشا ہونے کا کوئی انکار کرتا ہے، وہ حقیقت میں رب کے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اب فرمایا